اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعلها فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو لحم قدمه لأهله ليس بالنسك في شيء۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آج سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹیں گے، فننحر من فعلہ، پھر ہم قربانی کریں گے، جو بھی قربانی کسی نے کی، بکرا ہے، گائے، جو بھی قربانی کریں گے، ومن، پھر فرمایا من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی اس کی قربانی قبول ہے، اور جس نے اس طرح نہ کیا، ومن ذبح قبل ان نصلی، نماز سے پہلے جس نے ذبح کر لیا، فانما هو لحم قدمہ لأہلہ، یہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے بنا لیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کی قربانی قبول نہیں، نماز پڑھے پھر قربانی کرے، نماز کے بغیر قربانی نہ کرے، اگر کرے گا تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی سنت پر چلا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، ضروری نہیں ہے کہ اپنی مسجد میں ہی نماز پڑھ کے آپ قربانی کریں، شہر میں کہیں پر بھی پہلے نماز ہو جائے وقت پر، تو وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ بعض ساتھیوں نے 7 بجے نماز رکھی ہے، بعض نے 6:45 رکھی ہے، بعض نے 7:30، بعض نے 8 بجے رکھی ہے۔ اب یہ نہیں کہ 8 بجے نماز پڑھے گا تو اس کی قربانی ہوگی، جس نے 6 بجے پڑھ لی، جس نے 6:30 پڑھ لی، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ اب تیسرا سوال، بڑا اہم سوال، یہ بارش، یہ موسم اور یہ چیزیں، اگر قربانی کا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، ٹھنڈ لگ کے مر گیا، کوئی کیڑا مکوڑا، کیونکہ اب ظاہر بات ہے زمین سے ایسی بلائیں نکل رہی ہیں، ایسی چیز اگر اس کو کاٹ گئی، وہ مر گیا، کسی نے شرارت کی، اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا، کسی نے شرارتاً گولی مار دی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا جانور مر گیا، اب کیا کرے؟ بھئی قربانی کا جانور لینا اب کوئی معمولی بات ہے؟ جن ساتھیوں نے قربانی کی ہے وہ جانتے ہیں، اور 22 لاکھ روپے سے بڑا جانور، چھوٹا تو بڑا تو تصور نہیں کر سکتے۔ بکرا پتہ کرنے گیا میں، 70,000 80,000 لاکھ روپے کا بکرے آ رہے ہیں، مریل قسم کے، مریل میں وہ 45,000 50,000 مریل قسم کے بکرے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، قربانی کا جانور اگر مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسری قربانی کرے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوسری قربانی خریدے اور وہ قربانی کرے، اور اگر فقیر نے لیا تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ پہلے ہی فقیر تھا، اس نے ادھار اٹھا کے یا اپنے شوق میں کوئی سلسلہ کیا ہے تو پہلے ہی فقیر تھا، تو اس کی مر گئی، اس پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ جانور جو چوری ہو گیا تھا، جو گم گیا تھا، وہ بھی مل گیا۔ جانور بھاگ جاتے ہیں نا جی، تو قابو میں نہیں آتے، تو اب کیا کیا جائے کہ چوری ہوا بھی مل گیا، نیا خریدا بھی پاس ہے؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ
غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں قربان کرے۔ یہ مسئلہ اللہ آپ کی خیر کرے الدر المختار کتاب الاضحیہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر اس کی 9 ہے، صفحہ نمبر 539 پر۔ اگلا سوال، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 1967، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقبش اقرنا یطاء فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأوتی به لیضحى به قال یا عائشہ حلمی المدیۃ ثم قال اشحذیها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ القبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، سینگ والا بکرا لایا جائے بھائی، جو سیاہی میں چلے، سیاہی میں بیٹھے، سیاہی میں دیکھے، یعنی چہرہ بھی اس کی کالا ہونا چاہیے، پیر بھی اس کے کالے ہونے چاہیے، پیٹ بھی اس کی کالی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی اس کی کالی ہونا چاہیے، ایسا بکرا لاؤ بھائی۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایسا بکرا حاضر کیا گیا، فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، فرماتی ہے میں نے چھری کو تیز کر لیا، پھر آپ نے چھری پکڑی، بکرے کو لٹایا، اسے ذبح فرمایا، پھر کلمات کہے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ، اور اللہ کے نام سے، اے اللہ وحدہ لا شریک، اس قربانی کو مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضور نے اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ امتی کو بھی چاہیے اگر تجھے اللہ نے توفیق دی ہے حضور کے نام پہ بھی کرتا چلا جا۔ اپنے باپ دادا نانا دادی چاچا پھوپھا تائی پہ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں نا جی، تو محبت کا تقاضا یہ ہے حضور کے نام پہ کی، حضور نے تیرے نام پہ کی۔ یہ میں نے پوری حدیث پڑھ کے حوالے کے ساتھ عرض کر دی۔ جانور کی قسمیں میں آپ کو پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جانور کی قسمیں کتنی ہونی چاہیے، کون کون سی قسم ہے۔ اچھا جی، کتنا عیب ہونا چاہیے اس پر بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلے یہ جمعہ شریف میں۔ اب جو ہے قربانی کا وقت کیا ہے اور ایام قربانی کتنے ہیں جی، جو میں نے سر خطبہ عرض کیا تھا۔ عن جندب ابن عبداللہ قال شہدت الاضحى یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعد ان صلى وفرغ من صلاته وسلم فاذا هو يرى لحما اضاحية قد ذبحت قبل ان يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى وفي رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذهب وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں قربانی کے دن کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو ابھی آپ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے، یعنی نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ قربانیوں کے گوشت دیکھے۔ پھر جو آپ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کر دی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے یا ہمارے نماز پڑھانے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا
تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید قربان کے دن نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، بعد ازیں قربانی کی، اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، جس نے ابھی نہ کی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی کرے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ابتدائیہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس شخص نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر دی وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا بیچ کے دنوں میں ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ سادہ لفظوں میں 10، 11، 12ویں کی مغرب کی اذانوں سے پہلے پہلے قربانی کا وقت، بس چوتھا دن کوئی نہیں۔ سب سے اہم سوال، میری کوشش یہ ہے کہ جو زیادہ تر عوام الناس کو درپیش مسائل ہیں وہ عرض کیے جائیں۔ سب سے اہم مسئلہ جو اکثر مجھ سے دارالافتاء میں پوچھا گیا وہ یہ، کیا عورت اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں جی، مرد تو کرتے ہی ہیں، تو کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ جواب بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 پر موجود ہے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا اپنا واقعہ ہے۔ امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب اس کا کیا جواب آیا جی؟ وہ خاتون جو اچھی طرح ذبح کرنا جانتی ہو وہ اگر ذبح کرے تو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ ذبح کرنے کے لیے یہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، یاد رکھیے، کوشش یہ کرو حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کرو اور بلند آواز سے تکبیر پڑھ کے کرو۔ اکثر خاص کر آج کے دن میں عیسائی حضرات، مشرک لوگ، ہندو لوگ یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے، کسائی کا لباس پہن کے یہ نکل پڑتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ جانور ذبح ہوتا ہے، اتنا زیادہ قربان ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری قربانیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ جہاں پہ تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو جائے اور آپ نہیں کر سکتے تو اپنے کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، بھائی کو، دوست کو کہیں وہ ذبح کرے اور بلند آواز سے بولے۔ اکثر ساتھی چھری کو پکڑ کے ساتھ گردن ذبح کرتے ہیں، تو جو دونوں ہاتھوں سے، دونوں کے ہاتھ جس کے چھری کے اوپر ہاتھ ہے وہ دونوں تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر ایک بھی نہیں پڑھے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ کسی نے پکڑ کے ویسے لگا لی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے، یا ان میں سے اکثر کا کٹ جانا ضروری ہے۔ ایک خوراک والی نالی، ایک اس کے بعد شاہ رگ جو ہے، یہ وہ ہماری جو ناڑی اس کے ساتھ، اور 2 رگیں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ 2 سائڈوں میں، یہ 4 مین رگیں ہیں۔ یہ ذبح ہو جائیں، یہ کٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی کسائی حضرات
آج کے دن میں وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں جانور کے اوپر، ذبح کرنے کے بعد یہاں سے جوڑ چھڑوا کے چھری اندر ٹھوس دیتے ہیں، اس کا حرام مغز کاٹتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مضر صحت ہو جاتا ہے۔ مکروہ بھی ہوا، مضر صحت بھی ہوا، اور ٹھیک سے کام بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف 4 رگیں کٹیں تو وہ تڑپتا ہے زیادہ، تو ان کے لیے یہ بڑی جو ہے وقت کی قلت کے باعث وہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ ایسی حرکت نہیں کرنے دینی۔ جتنا وہ تڑپے گا، جتنا وہ ہلے جلے گا، اتنا اس کا جسم سے خون باہر نکلے گا اور اتنا گوشت صحت مند اور اتنا صحت افزا ہوگا۔ صبر تھوڑا سا کروا لیں، لیکن اپنی قربانی کو ضائع نہ کروائیں، خراب نہ کروائیں۔ لو جی زخمی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کر لو۔ گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ قربانی دینے والا قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے شخص یعنی غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، پکا کر بھی کھلا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے۔ ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں جو قربانی کر کے، اب ہمارے ادارے میں الحمدللہ بے شمار جانور ذبح ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کر کے طلباء کو کھلا دیجئے، سارا کا سارا انہوں نے قربانی کی، گوشت نہیں لیا۔ ایسے بھی ہیں جو سارا ہی رکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی مہنگا ہو گیا، 1400 روپے کی، اتنا 1000 روپے سے اوپر گوشت ملے تو پھر کس کا دل کرتا ہے دینے کو؟ تو ٹھیک ہے وہ کھلا دے، رکھ لے، سارا کر دے، یہ بھی سب اس کی صورتیں جائز ہیں۔ ایک روایت تھی جس کا بیان کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، کنا نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 لیتسع ذو الطول علی من لا طول له فکلوا ما بدأ لکم واطیعوا وادخروا۔ یہ روایت اللہ آپ کی خیر کرے جی موجود ہے مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر۔ اور کیا ہے جی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، اس لیے کہ کشادگی کریں گے طاقت والے لوگ بے طاقت والوں پر، سو اب کھاؤ، تم جس طرح چاہو کھلاؤ اور جمع کرو، لہذا 3 دن سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اکثر بات گردش کر رہی ہوتی جی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھتے۔ حضور نے کیا وجہ بیان فرمائی؟ میں نے اس لیے کہا تھا یہ بات کہ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب امیر آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں رکھنا 3 دن سے زیادہ، جن کے پاس فریج ہیں، جن کے پاس ریفریجریٹر ہیں، وہ تو جمع کر لیں گے، تو وہ 6 مہینے بھی رکھیں گے۔ غریب آدمی کے پاس کہاں سے آیا؟ لہذا حضور فرماتے میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ نہیں بھائی اب ٹھیک ہے، رکھنا ہے رکھو، دینا ہے دے دو۔ میں نے یہ زندگی میں دیکھا ہے، جو بندہ کسی کو دے دے، کھلا دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کی ذات اس بندے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کسی کو ہاتھ کا دیا ضرور کام آتا ہے جناب، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مسجد میں دیں، کسی بندے کو دیں، کسی دوست کو دیں، کہیں پر بھی دیں، آپ کے ہاتھ کا دیا آپ کے کام لازمی آئے گا، وہ اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کئی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ بچا دیتا۔ بالخصوص مساجد کے ساتھ تعاون کیا کرو، جتنی آپ لوگوں کی توفیق اور حیثیت ہے، نہ صرف صاحب ثروت لوگ کریں بلکہ وہ دوسروں کو بھی نیکی پہ ابھارا کریں کہ بھائی چلو شاباش،
صاحب ثروت افراد اگر دوسروں کو موٹیویٹ کر کے مساجد کی خدمت کروائیں گے تو یاد رکھیے کیا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا یہ جو طوفان آ رہا ہے مصیبتوں کا، بلاؤں کا، یہ اب ہماری جان لے لے گا، یہ ختم کر دے گا، لیکن تمہارے ہاتھ کے دیے کی برکت سے اللہ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح تمہارے پاس سے گزار دے گا۔ مصیبتیں لگتا ہے جان لے لیں گی، ختم کر دیں گی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو تو اللہ پھر ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح اس کو لو جی اللہ تمہاری خیر کرے۔ یہاں تک ہو گئے مسائل جتنے مجھ سے بیان ہو سکے۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں وسعت کوئی نہیں، ہم نے پورے 6:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کرنی ہے، تو 1-2 منٹ کے اندر آپ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اب ہم پڑھیں گے نماز 2 رکعت۔ کتنی رکھتے؟ 2 رکعت۔ نماز کے ساتھ ہم عام روٹین کی طرح ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن ان کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں، 6 ہو گئی۔ یہ تکبیرات واجب ہیں۔ یہ تکبیرات کیا ہیں؟ بول لو یار، ثواب ملے گا۔ واجب ہیں۔ ترک واجب پہ کیا ہوتا ہے؟ چلو بتاؤ۔ سجدہ سہو پڑتا ہے۔ ترک واجب پہ ترک چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو پڑے گا۔ سجدہ سہو ہو گیا، نماز ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ تکبیرات 6 کی بجائے امام صاحب 7 کہہ دیتے ہیں، پھر بھی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پھر بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی سے 13 تکبیروں تک ثابت ہے، تو لہٰذا ہم چونکہ امام اعظم کے مقلد ہیں، انہوں نے صحابہ سے جو سیکھا، جو حضور کا طریقہ انہوں نے نقل کیا، جو روایت ہمارے تک پاس ہیں، اس میں 6 تکبیریں ہیں۔ 6 تکبیریں واجب ہیں، پہلی رکعت کی قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات سے بعد، سادہ لفظوں میں اس طرح۔ اور ان تکبیرات میں دونوں ہاتھوں کو، پہلی تکبیر میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، دوسری میں بھی، اور تیسری میں، یہ پہلی رکعت کی بات ہو رہی، تیسری میں باندھ لینے۔ ٹھیک ہے جی، 3 تکبیریں ہو گئی، قرات شروع ہو جائے گی، پھر قرات کے بعد عام روٹین کی طرح ہم رکعت پوری کر کے پھر آئیں گی دوسری رکعت میں۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہوگی قرات، پھر تکبیر ہوگی 1، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیے، دوسری میں بھی اسی طرح، تیسری میں بھی اسی طرح، یہ 3 پوری ہو گئیں جو زائد تکبیریں تھی، چوتھی تکبیر رکوع کی ہو جائے گی۔ یعنی پہلی رکعت میں بھی 4 تکبیریں ہیں، دوسری میں بھی 4 ہیں، 1 تکبیر تحریمہ ہے اور 1 تعدیل ارکان کی دوسرے میں، اور 3 زائد، 4 تکبیریں ہو گئیں، زائد 3 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، باقی وہی روٹین کی چل رہی ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم خطبہ پڑھیں گے، خطبہ پڑھ کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہماری بھی جو بھی حسب توفیق قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صفوں کو سیدھا فرما دیں۔